علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 سر، ثناء اللہ بات کر رہا ہوں سر، بلوچستان سے. وعلیکم السلام. تو جی جی سنا. سر، مجھے یہ تھوڑا سا قلعہ کہہ لیں آپ سے یا ویسے ایک ریکویسٹ کہہ لیں کہ آپ کو میں نے زیادہ تر دھیان نہیں دیکھا بلوچستان کی یوتھ کی طرف. آپ مطلب بلوچستان کی یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے، ان کا انر کانشیسنیس ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، مطلب جو ہے نا، یہ جاننا چاہ رہا تھا. اگر بلوچستان کے یوتھ اردو سمجھتا ہے، اردو بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں سر. تو پھر میں وہی کر رہا ہوں جو میں ترکی کے یوتھ کے لیے، نہیں ترکی میں اردو نہیں بولتے، جو کشمیر کے یوتھ کے لیے یا اسلام آباد کے یوتھ کے لیے کر رہا ہوں. میں تو اردو میں ہی بات کرتا ہوں. لیکن اسپیسیفکلی سر اس خطے کے لوگوں کو، جو ایک میں اگر اپنی ایک سائیکالوجی بتاؤں نا یہاں بلوچستان والوں کی، تو ہمارے یہاں نیشنلسٹ اپروچ جو ہے کہ وہ زیادہ پریویل کرتی ہے نا. اس کی وجوہات آپ کو شاید علم ہوگا کہ جو مطلب یہاں بیکورڈنس ہے یا اٹراسٹیز ہیں ان کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے وہ نیشنلسٹ اپروچ زیادہ رکھتے ہیں، اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ اسپیسیفکلی وہ جیسے کہتے ہیں نا، چیریٹی بگینس ایٹ ہوم، تو اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو مطلب پہلے ٹھیک ہے یو کے میں بھی مسلمانوں پر آپ کام کر رہے ہیں، انڈیا میں وٹ ایور، اچھی بات ہے. تو نہیں سر، میں لیکن کسی ایک یہاں سے خطے میں سر نہیں اگر کام کر رہا مطلب اس طرح کی ہوں نا. کوئی میں کسی ایک خطے کے اوپر تو کہیں میرا فوکس نہیں ہے. میں نیشنلسٹ اپروچ کو ہر جگہ پہ میں طاغوتی کہتا ہوں کہ آپ کیا چھوٹا قبیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ نے ایک قبیلہ بنایا بس، اللہ والا، اللہ والے لوگ. دوسرا قبیلہ جو اللہ کے قبیلے میں لیکن نہیں ہے. سر اگر کسی ایک گھر کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہو، لیٹ سپوز ہم 4 بھائی رہتے ہیں ایک ایریا میں، اور ایک بھائی کے ساتھ میں جو ہے کہ نا وہ مطلب وہ اس کا حق کھا رہا ہوں، یا جو ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو رائٹ نہیں دے رہا، اب اس کا اسکیلیٹ ہونا تو وہ نیچرل سا ہے نا سر. اگر اس کے گھر سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے، یا اس کے گھر میں ایک پانی کا کنواں ہے، میں نے اس کا روکا ہوا ہے ہاتھ، بھائی آپ نے نہیں پینا، میں نے پینا ہے، ہم سب مل کے پئیں گے، لیکن جب میرے دینے کی بات آتی ہے میں نہیں دیتا اس کو اپنے گھر سے، تو ایسی حالت میں اس کا ایسکیلیٹ ہونا، اس کا جو ہے کہ ناراض ہونا، تو سائنس بنتی ہے نا، تو اس کا پھر وہ نیشنلزم کی طرف کہ بھئی ہاں میرا گھر، میرے رائٹس، تو وہ سینس تو ایک نیچرل سی ہے. آپ پولیٹیکل پرسپیکٹو میں یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوکلز کو غصہ آئے گا ہی آئے گا جب بلوچستان کی ریسورسز کو ان سے لے لیا جائے گا اور پھر ان کو ان کا حصہ نہیں ملے گا. That's what you're saying, right? جی ہاں سر، یہ الٹیمیٹلی سر ان کا جو ہے کہ وہ جو ہمارا ایک دیکھیں پاکستان نام اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے نا، اور جو ایک صوبہ کو آپ نے ایڈ کیا ہے وہ بھی اسلام کے نام پر کیا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ سن رہے سر؟ جی ہاں بالکل. جی ہاں، تو مطلب وہ سر پھر اسلام سے وہ متنفر ہو رہے ہیں لوگ کہ بھئی ہم جو ہے کہ ہمیں ہمارے یہ کیسا اسلام ہے کہ ہمیں ہمارا رائٹ نہیں دیتا. اسلام سے کیوں متنفر ہو رہے ہیں؟ مطلب اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ بلوچستان کو اتنے رائٹس نہیں دینے؟ کیسے سر؟ اسلام نے تو کہیں نہیں ایسا لکھا نا کہ کسی ایک خطے کو رائٹس نہ دو. تو سر اگر کوئی شخص یہ لاجک بنا کر اپنے اٹھتا ہے کہ اپنی بات سامنے رکھتا ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے رائٹس ملنے چاہیے، وہ یہی وجہ ہے اسلام میں کیوں اسلام سے کی متنفر طرف ہونے جا کی رہے ہیں وجہ سر. بتائیں. سر کیونکہ پاکستان ہمارا جو ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور چونکہ اسلام کے نام پہ بننے والے ایک ملک کے اندر 2 نمبر لوگ آ کے غصب کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی تو آپ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے. نہیں سر، میں نہیں سر، یہاں کی جو ہے کہ یوتھ کی میں بات کر رہا ہوں. کافی ڈیپ لیول پرابلم ہے پھر تو، یہ گھروں کے اندر پرابلم ہے. پھر آپ ایسا کریں، آپ خود سکولز کے ٹور کریں، آپ کالجز یونیورسٹی میں بتائیں کہ اسلام کے ہی تو خلاف جا رہے ہیں، یہ تو اسلام کے اوپر آنے کا ایک اور ریزن ہے، اسلام سے دور جانے کا ریزن نہیں ہے. جی اللہ سمجھ رہے ہیں سر؟ جی سر. سر دوسرا میرا یہ سوال تھا سر کہ اگر ہم کسی ایک جو ہے کہ اپنی کسی اس میں بیٹھتے ہیں سرکل میں، دوستوں کے سرکل میں، وہاں جیسے ہی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں یا کوئی ہمیں اس طرح جو ہے کہ کوئی چیز بری لگتی ہے جو اسلام کے اور حدیث کے جو قرآن اور سنہ کے مخالف اگینسٹ جاتی ہے، تو وہاں ہمیں جو ہے کہ تانے سننے کو ملتے ہیں، اور جو ہے کہ نا وہ ہم اپنی بات پہنچا نہیں پاتے ان کی طرف. اور
الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سرکل میں بیٹھنا چھوڑ دیں، یا اس سرکل میں بیٹھتے ہوئے ان کی جو برائیاں ہیں ان کے بھی ہم جو ہے کہ اس سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس چیز سے کیسے بچا جائے کہ اپنا جو ہے کہ اپنے سے مراد یہ کہ اپنا قرآن کا جو ہے کہ میسج بھی ان پر ڈیلیور کیا جائے، اور ان کے جو غلط چیزیں ہیں اس سرکل کی، اس سے افیکٹ بھی نہ ہوا جائے. میں سر یوتھ کے سرکل کی بات کر رہا ہوں، جس طرح کی بےہودہ سی ڈسکشنز ہوتی ہیں نارملی، کیونکہ آپ تھوڑی دیر ایک اسلام کی بات 5 منٹ کرتے ہیں، ان کے منہ لٹک جاتے ہیں، پھر وہ وہی جو ہے کہ نا صحیح اپنی طرح جو ہے کر کہ نہیں رہے آپ. اسلام کی جی بات سر، سن کے منہ لٹک جاتے ہیں، مگر کسی اور دنیا کی قسم کی فحش بات سن. گوئیاں کرو. جی ہاں سر، کوئی فحش گوئی کرو، کوئی اس طرح کی کوئی سٹوری سنانا شروع کر دو، اور گالی گلوچ والا جو ایک ماحول بنا دو، تو وہ بڑے جو ہے نا وہ اس سے ٹائم اچھا خاصا ان کا کٹ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا انٹرٹین ہوتے ہیں. اب اس طرح ہمیں فکر بھی ہوتی ہے ایک جو ہے کہ بھئی اس کو میں اس گندگی سے یا اس چیز سے نکال رہا ہوں، تو سر جو بھی ان میں بندہ رہتے. اسلام کی بات کر رہا ہے نا، تو اس کو بات کرنے کے نا اپنے طریقے بدلنے پڑیں گے. جی ہاں سر. لوگ اندر سے، اللہ نے لوگوں کے اندر، ہر انسان میں اللہ نے خیر ڈالی ہوئی ہے. اس جی خیر کو ہاں انوائٹ سر. کرنے کے لیے جو اس بندے کی ذہنی استطاعت ہے، اس کو بڑھانا ہمارا کام ہوتا ہے. اس کو بتانا کام نہیں جی ہوتا، جی اس کو سمجھانا کام ہوتا ہے. ہم بتا تو دیتے جی ہیں ہاں سارا سر. کچھ، سمجھاتے نہیں ہیں، ذہن کا استعمال نہیں کرواتے اس کے. اس کے لیے جس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا نا، جب اسلام کی بات کریں گے تو اسی فیسنیشن کو، اسی فیئر کو کریں گے. اب چونکہ انٹرٹینمنٹ میں فیئر کوئی نہیں ہوتا، تو لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں، فیئر نہیں ہوتا نا اس میں. تو آپ بھی اسی طریقے سے فیسنیشن کو ٹریگر کریں گے. ہیروئزم کا کانسیپٹ، ہیروز کریٹ کریں گے ان کے ذہنوں کے اندر، ان کو وہی والی فیسنیشن دیں گے کہ وہ بھی یہ والے رولز کے اندر آ سکتے ہیں. دنیا میں تو فائدے آئیں گے آئیں گے، تو آخرت میں بھی آئیں گے. اب طریقہ کار کیا ہے اس یہ والی بات بتانے کا؟ وہ ڈنڈے پہ رکھ کے بات کی جائے، یا بہت ہی خشک طریقے سے بات کی جائے، یا خالی لیکچر دیے جائیں. تو انسان تینوں ان چیزوں سے دور بھاگنے کی مشین ہے. نہ لیکچرز کو پسند ہے انسان کو، نہ ڈنڈا پسند ہے، نہ کسی قسم کا ڈر. یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ آپ کو بدلنا پڑے گا. ہر قسم کا بندہ، اور یہ میں مان نہیں سکتا کہ بلوچستان کا یوتھ جو ہے وہ یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ ایکسپوز نہیں ہے. وہ بھی ہے، وہ بھی تو وہاں پہ بھی تو وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، وہ جو اس کو فیسینیٹ کرنی. اسلام کیوں نہیں فیسینیٹ کرا؟ بیکاز جو اسپوکس مین آف اسلام ہے نا، وہ فیسینیشن اس کے اندر ہے ہی نہیں. اس کو بات کرنے کا سمجھ نہیں آیا ابھی تک. ورنہ وہ ایسی ایسی ویڈیوز بھی دیکھتا ہے جو انٹرٹینمنٹ میں نہیں آتی، نالج میں بھی آتی ہیں. وہ کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسکل سیکھ رہا ہے، چاہے وہ کہیں اور سے کچھ سائنس سیکھ رہا ہے. تو صرف اور صرف فحش گفتگو تو نہیں کرتے نا 24 گھنٹے. کچھ نہ کچھ تو وہ اپنے لیے پروڈکٹیو بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو کچھ نہ کچھ سیلفشنس ہوتی ہے کہ میں دنیا میں کچھ کر جاؤں، چاہے وہ دین کے اوپر نہ بھی ہو. تو وہ کیوں ان لوگوں کو سنتا ہے جو لوگ اس کو پروگریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ بیکاز دے نو ہاؤ ٹو ٹاک. مسلمان اسپیکر کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور بات کرنے کی تمیز یہ نہیں ہے کہ وہ بدتمیزی کرتا ہے، اس کو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان کے ذہن کے اندر کانسیپچل فیسینیٹ کر کے کانسیپٹس ڈیولپ کیے جائیں. تو سکھانے کے بہانے اس کو ہر چیز اس کے ہی شوڈ انجوائے لرننگ. اس کو مزہ آئے یہ بات سننے میں. آپ خود بتائیں مولوی صاحب کی بات سننے میں کیا مزہ آتا ہے؟ مزہ آتا تو جمعے کے خطبے میں ہم پہلی صف میں نہ بیٹھے ہوتے. مولوی صاحب کی بات سننے میں کوئی مزہ نہیں آتا، ماننا پڑے گا نا ہمیں. اور جن جن مولویوں کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے، وہ جمعے چھوڑیں ہر روز ان کی ویڈیو لگی ہوتی ہے ہمارے سامنے. چاہے وہ اسلام کے مولوی ہیں، چاہے وہ کفار کے مولوی ہیں، ہم ہر مولوی کی بات سنتے ہیں جس کی بات سننے میں مزہ آتا ہے. صرف اور صرف فحش گفتگو میں نہیں مزہ آتا ہمیں باقی کی چیزوں میں مزہ آتا ہے. ہم اس بندے کو بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے بس. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتا ہوں نا. پلیس کریں کب کیا بات کرنی ہے، کب کیا بات نہیں کرنی. اتنا ہی ضروری، کئی دفعہ زیادہ ضروری ہے کہ کیا بات کب نہیں کرنی. ٹھیک ہے. سو اٹس اے پرابلم اونلی سین پیپل. دماغی توازن درست ہو، جن کو واقعی کوئی امت کا درد ہو، وہ سیکھنے کی جستجو کریں گے کہ کیسے مجھے سکھاؤ، پھر کیسے جاؤں. مجھے نا ایک مدرسے نے بلایا تھا، زیادہ پرانا واقعہ نہیں، کہ آپ ہمیں نا ہمارے اسٹوڈنٹس کو نا، یہ آپ کو یوتھ بہت فالو کرتی ہے، ہمیں بتائیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں ان سے نا. تو میں گیا ان کے پاس، تو 3 دن تک ڈیلے کرتے رہے وہ میرا سیشن. بہرحال تو میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے آپ نا یہ سوٹ نا، میں نے وہ کوٹ پہنا ہوا تھا اور پینٹس پہنی ہوئی تھی،
he said کہ آپ نے وہ اپنا حلیہ بدل کے آنا ہے. مطلب ہم یہ بتانا ہی نہیں چاہ رہے کہ ایک سوٹ والا بندہ بھی صحیح بات کر سکتا ہے. آپ شلوار قمیض پہن لیں ہمارے لیے. میں شلوار قمیض تو پہن لوں گا, مگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے, مجھے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کی طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہو رہے. آپ غلط طریقے سے بات شروع کرتے ہیں. آپ ان چیزوں کے اوپر زور دے رہے ہیں جن چیزوں کا یہاں پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. یہ واقعہ پھر میں نے جاتے ہی پہلے منٹ میں سنایا شلوار قمیض پہن کے. میں نے ان کو اسٹوڈنٹس کو سنایا کہ آپ وہ والے باتیں نہ کریں کہ جن لوگوں جس کا کوئی کرٹیکل معاملہ نہیں ہے, جس کے اوپر سوٹ پہننا حرام نہیں ہے. میں نے کوئی ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے ہوتے, سوٹ کو بلکہ زیادہ کور کر دیتا مجھے. سو دس واز ناٹ این اپروچ یو آر گوئنگ ٹو یوز. دس از ناٹ این اپروچ جو کہ یوتھ کے ساتھ اپروچ کریں. یوتھ کو ان کی فیسینیشن کے اندر رکھیں اور اس فیسینیشن کے اندر پلے کریں اسلام کے ان تمام تر فلسفیز اور کانسیپٹس کو, کیونکہ فیسینیشن ان کی پاک ہی ہے. فیسینیشن نہ پاک نہیں ہوتی, نہ وہی پاک ہوتی ہے نہ پاک ہوتی ہے. وہ تو فیسینیشن ہے کہ میں نے کہاں تک پہنچنا ہے. اس میں کیا ہے, اس کہاں تک کی جو اوج ہے اس کے اوپر اللہ کا ٹائٹل لگوائیں, نبی علیہ السلام کا ٹائٹل لگوائیں. آئے گا وہ, آتے ہیں کروڑوں لوگ آتے ہیں, فکر نہیں کریں. اللہ نے خیر اب ہر بندے کے دل میں رکھی ہوئی ہے. اب کوئی بندہ ریئیکٹو سائیکالوجی میں آ رہا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ بلوچستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو ٹھیک ہے تم اسلام سے متنفر ہو جاؤ گے. اسلام پہ آنے کا ایک ریزن اللہ تمہیں دے رہے ہیں, اسلام سے دور جانے کا ریزن نہیں دے رہے. اگر بلوچستان سے زیادتی ہو رہی ہے تو اسلام نافذ کرواؤ. اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے دنیا میں انصاف لینے کا؟ دوسرا بھی کوئی طریقہ ہے انصاف لینے کا؟ کوئی چکر ہی نہیں ہے. یہ شوڈ ہیو بین پوٹنگ اللہ کا نظام. بلوچستان میں تو آبادی بھی تھوڑی سی, اللہ کا نظام نافذ کروا دیں کہ ہمیں صرف اللہ کا نظام چاہیے. بس دیکھیں پھر کیسے ملتے ہیں سارے کے سارے معاملات. اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اس پہ یقین ہے نہیں. بلوچستان کی سرزمین پہ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رحمتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ رزق کھول دیں گے سارا. اگر آپ بلوچستان میں جن کے کچھ 2.25 کروڑ آبادی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کم ہے, اس کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کروا دیں گے. یہاں پہ ہم اصول اللہ والے رکھتے ہیں, بس قانون اللہ کے ہوں گے, اصول اللہ کے ہوں گے. آپ کو جو چیز کرنی ہے کریں آ کے, مگر قانون اور اصول اللہ کے ہوں گے. بس یہ کیوں نہیں بات کرتے بلوچستان کے یوتھ؟ ہماری ریسورسز لے گیا کوئی, ہمارا پانی لے گیا تو ہماری گیس لے گیا, تو ہمارے تیل لے گیا, سوری ہمارا اسلام کوئی لے گیا, تب تو کوئی نہیں تڑپا. سوئی گیس لے کے تو تڑپ گئے سارے. یہ عجیب بات کی نا, اصلی خزانے کا پتہ نہیں تھا تو اللہ نے کہا چھوڑ پھر تمہیں دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا. So it's not about Balochistan, it's about the whole world, it's about the man. مسلمان ہے نا, مسلمان, اس میں مسئلہ ہے. بلوچستان میں نہیں مسئلہ, پاکستان میں نہیں مسئلہ, مسلمان میں مسئلہ ہے. وہ سمجھیں ذرا, ٹھیک ہے. I hope I am able to convey the answer to the bigger part of your question. مجھے بلوچستان میں ضرور آؤں گا. میں صرف انوائٹ کے اوپر آتا ہوتا ہوں. انوائٹ کا مطلب ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے گیدرنگ کر لی اتنی کہ ہاں جی آپ آئیں ہم سے بھی بات کر لیں. مسلم آئیڈینٹی ٹور کبھی بھی پیسے نہیں, ہم مفت میں جاتے ہیں, پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. الحمدللہ اللہ اور دے, ہم اور خرچ کریں. ینگ ریولوشن کے ٹور کے اوپر میں نے کبھی کوئٹہ کو نہ نہیں کی تھی. مائی ٹیم آلویز از لوکنگ فار پیپل کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹور ضرور چل رہا ہو ہر وقت. تو دونوں طرف سے بلوچستان سے ہمیں کہیں سے بھی ایسے اس لیول کی انوائٹ نہیں آئی تھی کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ گیدرنگ اس لیول کی ہے کہ ہم وقت لگائیں ادھر جا کے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ, میں ابھی یہی کوئی سیاسی پارٹی میں ہوتا تھا 50 ٹور کر چکا تھا کوئٹہ کے. اتنا پولیٹیکل جوس ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے سب کو, ٹھیک ہے. تو اسلام کی بات کو سننا نہیں چاہتا تو میں پھر اس لیے جا بھی نہیں سکا. اور میں مسلم آئیڈینٹی میں سائیکالوجی آف اسلام سکھاتا ہوں. میرا اور کوئی کام ہی نہیں ہے, نہ میں مفتی ہوں نہ میں کوئی اسکالر ہوں. میں تو سائیکالوجی آف اسلام سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں صحابہ سوچتے کیسے تھے. بس یہ ہے نا, ون لائن ویژن ہے میرا. وہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے نا, اس لیے مجھے کوئی بلوچستان جانے کا موقع نہیں ملا. میں کوئٹہ 50 دفعہ جا چکا ہوں اور کاموں سے, مگر آئی ایم ناٹ انٹو ججنگ پیپل اور ججنگ پلیسز. جب وقت آئے گا, جب کوئی موقع ملے گا ضرور آؤں گا, میں فکر نہیں کریں. I've never lost hope from the خیر جو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھی ہوتی ہے, اس پہ نا امیدی ہونا تو کفر ہے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے, تو خیر کے اوپر مجھے امید ہے انشاءاللہ. بس کانسیپٹس ڈیولپ کریں, conceptualize the core of Islam in every household and you'll find out the real problems. Okay?